صلی اللہ
چند پہلو تو بیان کیجیے
جی ہماری مراد فرمایا قرآن پورا قرآن میرے محبوب کی سیرت ہے. محبوب کی پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر الناس کی سین تک سارا قرآن مصطفیٰ کی نام مصطفیٰ کی نام ہے. پورے قرآن میں سے چند آیتیں نزول کی نام کے اور تلاوت کی اب انہیں کے اندر رہ کر میں ان موضوع کو بیان کروں گا. قرآن پاک کے اندر خالق اللہ جل نے کیا فرمایا؟ خالق کائنات نے فرمایا والضحیٰ مفسرین بہت ہیں، ہر نے اپنے اپنے انداز سے تفسیر کیے. میں صرف 4 قول آپ کے سامنے رکھوں گا. کس کے؟ والضحیٰ کا معنی کیا ہے اور واللیل کا معنی کیا ہے؟ والضحیٰ کا معنی کیا؟ واللیل کا 4 معنی بیان کریں. پہلا معنی سنیے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد حضور کے ملاد کا دل. والضحیٰ سے مراد اللہ نے فرمایا محبوب مجھے قسم ہے چاشت کے دل. چاشت کی قسم ہے. چاشت سے مراد کیا ہے؟ ملاد کا دل. اور واللیل سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں واللیل سے مراد حضور کی میراج والی رات. سبحان اللہ. محبت والے نام محبت والے اپنے اپنے انداز سے مانا جائے. والضحیٰ سے مراد حضور کے میراج کا دن. واللیل سے مراد حضور کی میراج والی رات. اللہ نے محبوب کے آنے کی قسم کھائی ہے. محبوب کے آنے کی بھی قسم کھائی ہے. محبوب تیرے آنے کی بھی قسم ہے اور محبوب تیرے جانے کی بھی قسم ہے. سبحان اللہ. محبوب کے آمد کا بھی ذکر کیا اور جب محبوب سج کر دولہا بن کر عرش پر گئے اللہ نے محبوب کے جانے کا بھی ذکر کیا. جب محبوب آیا تھا تو پیارا لگتا تھا, جب محبوب گیا تو پیارا لگتا تھا. سبحان اللہ. یہ ہے والضحیٰ سے مراد. والضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ حضور کے ملاد کریں. واللیل سے مراد کیا؟ حضور کے معراج والی رات ہے. حضور کے معراج والی رات. دوسرا قول والضحیٰ سے مراد میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کا نور علم ہے، جس علم کی وجہ سے میرے مصطفیٰ دلوں کی باتوں سے واقف ہیں. میرے مصطفیٰ دلوں کی باتوں سے میرے مصطفیٰ کا علم ہے. کیا ہے؟ اب بندہ پوچھے اس ذلیل طالب مسعود سے جو کہتا ہے کہ نبی تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا، نبی کو پڑھنا لکھنا، وہ کہتا ہے نبی تو امی تھے، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا. یہ کیا ہے؟ وضحیٰ سے مراد حضور کا علم ہے، حضور کا علم ہے. یار مجھے یہ بتاؤ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، استاد کے علم کا اندازہ شاگرد سے لگایا جاتا ہے؟ شاگرد قابل ہو نا، شاگرد قابل ہو، شاگرد قابل ہو، پتہ چلتا کہ اس کا استاد قابل ہوگا. ایسے ہی نا، شاگرد قابل ہو تو پتہ چلتا ہے کسی اچھے استاد سے پڑھ کر آیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا مدینۃ العلم و علی بابها. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. علی منبر پر بیٹھ کر کوفے کے جامع مسجد ہے، آپ کہتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو میرے سے، جو پوچھنا ہے پوچھو. شاگرد کا یہ عالم ہے، پھر استاد کا کیا عالم ہے؟ شاگرد کی علم کا یہ عالم ہے، استاد کی علم کا کیا عالم ہوگا؟ پھر یہ کیسے کہتا ہے وہ امی تھے، وہ ان پڑھ تھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آج نبی کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے قرآن میں معاذ اللہ آیات غلط ہیں، قرآن کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. اب اس کی بات مانیں، میرے حضور فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر اور علی دروازہ ہے، علی دروازہ ہے. اب یہ کہتا ہے نبی کا نبی علم تو وضحیٰ سے مراد میرے مصطفیٰ کا وہ علم ہے جس کے ذریعے میرے مصطفیٰ دلوں کی باتوں سے واقف ہو جاتے تھے. ابھی حضور کا غلام حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا، ابھی اس کے دل میں بات ہوتی تھی، سرکار جان جاتے تھے اس کے دل میں کیا ہے. حضور کو پتہ چلا تھا. یہ واقعہ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے پیش کیا، اب بھی پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضور کے اسماء پر شان ہے. میرے مصطفیٰ کی مجلس لگی ہے، سرکار کے شمع رسالت کے پروانے بیٹھے ہیں، حضور باعث و نصیحت فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. ایسے وہ لوگ حضور سے حدیث بھی سنا کرتے تھے، حدیث والے کا دیدار بھی کرتے تھے. سبحان اللہ. سرکار سے حدیث بھی سنتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا دیدار بھی کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صحابہ کو باعث و نصیحت کر رہے ہیں. باعث و نصیحت کے دوران سرکار کے ایک غلام ہے بادشاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آتے ہی دیکھا مسجد اندر کثرت سے بھری ہوئی ہے، صحابہ اکرام موجود ہے، جگہ نہیں ہے، پیچھے بیٹھ گئے. مجلس کے آداب بھی یہی ہیں، میری بات نوٹ کر لینا، مجلس کے آداب، محفل کے آداب بھی یہی ہیں. مجلس سے بات دوسری مجلس نہ سمجھنا، محفل کے آداب بھی یہی ہیں. جب بندہ محفل میں آئے تو جہاں جگہ ملے وہیں بھی بیٹھے، جہاں جگہ ملے. کچھ لوگوں کو پاگل ہوتی ہے، وہ گردنے پھانک کے آگے ہوتے ہیں. دیکھا نا وہ پہلے سامنے جگہ ہے تو گردنے پھانک کے آگے آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی سب کو جگہ خالی چھوڑے ہی، کسی کو آگے آنے کا موقع دے ہی نہ، کسی گردن پھانک کے جانے سے منع کیا گیا ہے. محفل کے آداب کے خلاف ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا چوکری کیوں نہ ہو، نمبرداری کیوں نہ ہو، جہاں جگہ مجھے وہیں پہ بیٹھے. ہاں ایک شرط ہے، اگر صدر مجلس، صدر محفل، جو محفل کی صدارت کر رہا ہو، اگر وہ کسی کو بلانا چاہے تو وہ بلا سکتا ہے. اور جہاں میرے حضور سبحان اللہ، جہاں حضور وہاں اور تو کوئی صدر محفل نہیں ہو سکتا. حضور سے بڑھ کر تو کوئی صدر محفل نہیں ہے. سرکار بیٹھے ہیں، ہجوم عاشقاں ہیں، سرکار کے غلام بیٹھے بعض نصیحت سن رہے ہیں. حضرت بادشاہ آئے، پیچھے بیٹھ گئے. میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی، سرکار ممبر پہ تھے نا،
جو مصطفیٰ کی نظر پڑی، مصطفیٰ کی نظر پڑی، جو مصطفیٰ نے فرمایا بادشاہ دور بیٹھے ہو پھر کی بات دور بیٹھے ہو بات سمجھ آ رہی ہے نا، دور بیٹھے ہو بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا بیٹھا، ایک دو قدم کے ایک دو صفحے آگے ہوا، پھر میں بیٹھ گیا، میں نے سنا بادشاہ اور مل جائے اور کوئی بات ہے، میں ایک دو قدم اور آگے ہو گیا، پھر سے کہا بادشاہ اور قریب آ جاؤ، آپ مانتے ہیں میں اپنے مقدر کے قربان جاؤں، میں اتنا قریب ہوا میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گیا، میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے، جیسے حضور کے ساتھ میں بیٹھا قریب تو زن ہو کر بعدم طریقے سے آنکھ باندھ کر دست بیٹھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا بادشاہ کیسے آئے ہو؟ حضور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بادشاہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے میں ہی بتا دوں کیا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا یہ ہے میرے مصطفیٰ کا وہ نور علم جس کے ذریعے حضور دلوں کی باتوں سے واقف ہیں، حضور دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں کہ میرے غلام کے دل میں اس کیا کر رہا ہے، حضور نے فرمایا بادشاہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو، جتھے ورد قرآن کے بول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی بول بیٹھا، تیری شان جیا نہیں کوئی، تیری شان دفتر مقابلہ جگہ عاشقہ اصل چور بیٹھا، کوئی نور رکھے کوئی بشر پہلا رات دینے کے وہ شور بیٹھا، اللہ والے نے گل مخالفی تصور بیٹھا سبحان اللہ تکبیر فرمایا تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کیا کیا نہیں دیکھا، میرے مصطفیٰ کو یہ تو دیکھا کہ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے ہے، دیکھو نا میرے مصطفیٰ جبریل پیچھے میرے مصطفیٰ آگے ہے، وہ بھی تو دیکھو نا میرے مصطفیٰ کی شان کہ جبریل پیچھے سدرہ پہ حضور آگے ہے، کہا حضور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ کو پوچھنے آئے ہو میں ہی بتا دوں کیا پوچھنا ہے، بس تب پھر تو کمال ہی ہو جائے گا، پھر آپ بتا دیں گے کمال ہو جائے گا، حضور نے فرمایا بادشاہ سن خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یا رسول اللہ یہی سوال ہے، اللہ یہی سوال ہے، اچھا بادشاہ یہ بتاؤ اس کا جواب میرے سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے، اللہ اس کا جواب میرے سے لینا ہے یا اپنے آپ سے، حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال کیوں کرتا، جواب آتا ہوتا تو نہیں، جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں کرتا، نہیں آتا تو پوچھنے کے لیے آیا ہونا، مصطفیٰ نے تین دنیا کو جسے پاک کی مفہوم بیان کرنے لا رہا ہوں، یہ تین دنیا اگر جسے پاک نہ تو ایک لفظ کا ذکر ہوں، یہ تین دنیا سرکار نے ایسے دل بل جگہ بنائے، میں اس تفتی کل رکھا، یہ اندر تیرا مفتی بیٹھا ہے، اندر تیرا مفتی بیٹھا ہے، یہ دل بہت بڑا مفتی ہے، اس مفتی سے فتویٰ لے لے، یہ مفتی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے، اور یقیناً ایسے ہی ہے، ایسے جب ہم نیکی کرتے ہیں نا کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں دل کے اندر خوشی کے سوتے پھوٹتے ہیں، دل واہ ہو جاتا ہے، ہم ذرا سے برا کام کرتے ہیں دل کی گھنٹی تیز ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یہ دل ہی بتا دیتا ہے بھائی تو اچھا کام کر رہا ہے، یہ دل ہی بتا دیتا ہے تو برا کام کر رہا ہے، یہ مفتی اندر بیٹھا ہے، باہر سے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا مفتی اندر ہی بتا دے گا اچھا کام کرنا آئے گا برا کام کرنا، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا نور علم و دعا سے مراد حضور کا وہ علم ہے جس کے ذریعے میرے مصطفیٰ دلوں کی باتوں سے واقف ہیں، واللیل سے مراد کیا ہے، واللیل سے مراد میرے حضور کا دامن عفو و کرم ہے، دامن عفو و کرم ہے جس کے اندر سرکار قیامت والے اپنے گناہگار امت کو چھپا لیں گے، سبحان اللہ،
بڑے بڑے گناہگار ہیں ان کی بخشش فرماؤں گا۔ ناخواہ گناہ پڑا تھا، اس نے کہا کہ وہ مقدمہ کیسے کوئی ہار سکتا ہے، وہ مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہے۔ اس کو کہا تھا نہیں کیا آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی، وہ مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور، جہاں پہ مقدمے کی بات آئے نا وہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں، مقدمے کی بات آئے وکیل کس کے معنی میں ہوگا، بولیے ایڈوکیٹ کے معنی میں ہوگا۔ اور ایڈوکیٹ وکیل جو ہے وہ جج کے سامنے جا کر کیا کہتا ہے، اپنے جج کو کہتا ہے وکیل حضرت جی میرے موکل نے میرے جس کا میں وکیل ہوں، جس کا میں وکیل ہوں اس نے جرم نہیں کیا، اس نے جرم یعنی وکیل اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرتا ہے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا ملے۔ وکیل اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا۔ میں نے کہا حضور وکیل نہیں ہے، حضور وکیل نہیں ہے، کیونکہ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، لہذا اس کو چھوڑا جائے۔ میں نے کہا میرے حضور وکیل نہیں ہے بلکہ حضور شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے گناہ نہیں کیا، اس کو چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا، یا اللہ میرے گناہگار امتی نے سب کچھ کیا ہے، بس یا اللہ میرا آنا دیکھا ہے۔ محبت کے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روکتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہنساتے جائیں گے۔ اور دی ہے خدا نے وسعت دامن محبوب کو، دی ہے وسعت خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آپ چھپاتے جائیں گے، ہمارے جرم کھلیں گے اور سرکار ان کے اوپر پردہ پاتے جائیں گے، ہمارے جرم کھلتے جائیں گے۔ حضور واللیل والضحیٰ سے مراد حضور کا علم، واللیل سے مراد حضور کا دامن ہے جس کے اندر حضور اپنی گناہگار امت کو چھپا لیں گے۔ مجھ کو آپ کو حضور جس دامن میں چھپائیں گے وہ ہے واللیل، وہ ہے واللیل۔ سارے میرے گناہوں پہ کیا کرتے ہیں پردہ پا کے، یا اللہ یہ میری گناہگار امت ہے، رب حضر امت ہے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، امت کو اللہ پاک یہ نہیں دیکھے گا کون ہے میرا محبوب ہے، محبوب غیر تھا راستہ کا، غیر تھا سال توتا بشفا تشفا، اپنے سرے علم کو اٹھائیے، سوال کیجئے، مانگیے کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے تمہیں ملے گا، آج شفاعت بھی کرو گے تمہاری شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ تیسرا والضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ والضحیٰ سے مراد میرے مصطفیٰ کے وہ کمالات ہیں جن کو سارے جانتے تھے، کیا میرے مصطفیٰ کی انگلی اٹھتی ہے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی انگلی اٹھتی ہے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے اثر کے مقام پہ رہتا ہے، وہ سکھیاں خجودہ اگا جانتا ہے، وہ پتھران کرنے وہ انبودیاں میں بلا، اے میرے مصطفیٰ کے کمالات ہیں۔ آج کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے کیا ہوگا، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو کہہ رہا ہے سن میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، ہمارا نبی چاہے خدا قبلے بدل دیتا ہے، خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 ابھی باقی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے خاطر عادت کے لفظ میں آیا، اگر کعبہ قبلہ بن جائے تو پھر کیا ہی بات، ابھی خیال آیا طائر سدرہ نشین حضرت یا رسول اللہ
اللہ کا حکم آیا سونے اگر پروگرام بن گیا تو اب یہ اپنا رخ کرتے ہو ابھی اگر پروگرام بن گیا ہے ابھی یا اللہ میری نماز مکمل ہو جائے محبوب میری نماز بعد مکمل ہو پہلے تیری رضا پوری ہو جائے آج ہم نے نماز کا ٹائم بھی چینج کرنا ہونا ایک دن سنڈے کہتے بھائی کل کو ظہر کی نماز 2:45 بجے ہوگی اور اگر ہم اسی دن ہی چینج کر کے بیٹھے ہوئے ہوں تو لوگ تو ہمارے گلے کو آ جائیں گے بھائی ارے صاحب ہم تو آئے تھے 1:30 بجے کے حساب سے اب تم نے ابھی نماز کا ٹائم بہت دور کر دیا ہم 15 منٹ انتظار کرنے بیٹھ گئے اور دور ایسا ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھ کر انتظار بھی نہ کرتا ہم اگر ٹائم چینج کریں تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں بھائی کل کو نماز اتنے بجے ہوگی یہاں تو قبلہ بدلا جا رہا تھا نہیں سمجھے یہاں قبلہ بدلا جا رہا تھا چلو ایک نماز پہلے کہہ کے جاتا بھائی عصر کی نماز ہم نے منہ کعبے کی طرف کر کے بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھی ہے نہیں محبوبہ ابھی اپنا چہرہ چینج کرو ابھی نماز کے بعد اپنا رخ بدلو 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف 2 رکعتیں بیت اللہ کہتے ہیں نبی کی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ چاہیں تو اللہ کی وجہ بدل دیتا یہ ہے وہ دعا سے مراد میرے مصطفیٰ کے وہ کمالات ہیں جن کو سارے جانتے تھے بندئی سے مراد میرے مصطفیٰ کی وہ کمالات ہیں جن سے کوئی واقف بھی نہیں تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو اے ابوبکر تم میرے قریب رہتے ہو حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کے قربت کس نے حاصل کی ہر جگہ پہ حضور کے ساتھ ہے ہر مقام میں ابو جی صاحب اب اس سے بڑھ اور قربت کا حضور نے فرمایا ابوبکر تو میرے قریب رہتا ہے میری قربت کے وجہ سے یاد رکھ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں درس نظامی کے اندر ایک کتاب لائی جاتی ہے اندراج شرح قائد کیا ہے شرح قائد درس نظامی کے اندر لائی جاتی ہے شرح عقائد کی شرح اندراج اور لکھنے والے ہیں عبدالعزیز وہ لکھتے ہیں اس اندراج کے اندر کہ ایک بزرگ تھے انہوں نے کیا کیا خواب کے اندر روحانی طور پر پرواز کی انسان روحانی طور پر خواب میں پرواز کر سکتا ہے درم تھا عبداللہ رفائی درم تھا خواب کے اندر کیا دیکھا پرواز کر رہے ہیں اور پرواز اتنے کی کہ 7 لاکھ عرش عموم کر رہے ہیں عرش ایک دو دن نہیں ہے 7 لاکھ عرش عموم کر رہے وہ پرواز کر رہے ہیں آواز ہے عبداللہ رفائی کہ لگا رہے یا اللہ میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش کی چھاتی پر معراج بجات حضور نے قدم مبارک رکھے میں تو وہ عرش ڈھونڈنے نکلا ہوا ہوں جواب ملا ارجے لا رسول لکا عبداللہ رفائی واپس چلا جا جس عرش پہ میرے محبوب کے قدم آئے تھے اس عرش تک پہنچنا تو دور کی بات ہے تیرا گمان اور تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں پر میرا محبوب جس عرش پہ قدم رکھے ہیں وہاں پر تیرا گمان اور تصور بھی نہیں جا سکتا اس محبوب کی قدم اتنے اونچے ہیں اس محبوب کا سر کتنا بلند ہے بندائی سے مراد میرے مصطفیٰ کی وہ حقیقت ہے وہ راز ہے جس کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا چوتھا معنی تو حاصل بات جس کو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان کیا آپ فرماتے ہیں تو دعا سے مراد حضور کا چمکتا دمکتا نورانی چہرہ ہوا سبحان اللہ یہ اصل میرا موضوع جس کی طرف میں آ رہا تھا تو دعا سے مراد میرے مصطفیٰ کا چمکتا ہوا نورانی چہرہ ہے
اور واللیل سے مراد میرے مصطفیٰ کی زلف عنبری ہے، زلف عنبری ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم ہے، تیرے زلف عنبری کی بھی قسم ہے، چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم ہے، زلف عنبری کی بھی قسم ہے۔ ہمارا محبوب کوئی عام محبوب نہیں ہے، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ اس نے کہا نا ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب تو گلیوں میں چلنے پھرنے والا نہیں ہے، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ سے پڑھ کر رسول کریم تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب کے خزانے کے اندر دوسرا محمد ہے ہی نہیں، دوسرا محمد ہے ہی نہیں۔ اب دعا سمرات تیرے مصطفیٰ کا چمکتا دمکتا نورانی حضور کے چہرہ کا تو پھر کیا ہی بات ہے نا۔ حضرت میمونہ بنت کنعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ بنت کنعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مادی بن اپنے والد کے ساتھ حج پہ چلی گئی۔ سنیے صحابیہ رسول ہے، میں اپنے والد کے ساتھ حج پہ چلی گئی۔ کہاں گئی؟ حج پہ۔ بولو بھی حج پہ۔ حج پہ گئی نا تو سرکار اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، حضور اپنی اسوہ اونٹنی پہ سوار ہے۔ حضرت میمونہ بنت کنعان فرماتی ہیں کہ میرے والد نے حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا، سرکار اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، میرے والد حضور سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں پڑ رہی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں، مگر حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ سکی، لیکن حضور کے پاؤں والا کی چھوٹی انگلی کو دیکھا، چھوٹی انگلی کو دیکھا، اور حضور کے پاؤں والا کی انگلی کا حسن کتنا تھا، فما نسیت فی ما نسیت، آج تک وہ حسن میری آنکھوں سے جاتا ہی نہیں۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایدی تو پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایدی ہے تو پھر مصطفیٰ کے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے مصطفیٰ حسن کی بات، حسن کا تذکرہ چھڑ گیا ہے تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی حضور کے حسن پر بھی ہوگا۔ ابھی تو سٹارٹنگ ہے، ابھی تو حضور کے حسن پر بولتے جائیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کے حسن کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حسین اتنا بنایا، کیوں؟ اپنے نور سے نور بنایا نا، اپنے نور سے محبوب کا نور بنایا، اور پھر نور بنا کر محبوب کے نور کو اس کے اوپر اور زیادہ تجلیات ڈالی۔ اب خود بتائیں وہ نور کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ حضور کے حسن کا تذکرہ شروع ہو گیا، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی حضور کے حسن پر بھی ہوگا۔